السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ، استاذ حدیث و محتمم دارالعلوم دیوبند کا ایک بہت ہی ضروری پیغام امت مسلمہ کے نام ہے، جس کا سننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، اور ویڈیو کو سننے کے بعد آگے بھی آپ اس کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے بھرپور فائدہ ہو۔ چلیے ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج کی مجلس میں وقت کے ایک نہایت اہم اور ضروری مسئلے کی طرف تمام لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ مسئلہ ہے اپنے اہل و عیال و اہل خانہ اور آئندہ نسلوں کے دین کی حفاظت کا۔ اس وقت جو ارتداد کی اور دین کے سلسلے میں تشکیک کی ہوا چل رہی ہے، ایسے ماحول میں بہت ضروری ہو گیا ہے کہ تمام دنیاوی ضرورتوں کے مقابلے میں انسان اس بات کی کوشش کرے اور اس کو اولیت دے کہ ہمارا اہل و عیال، ہمارے اہل خانہ اور خود اپنے دین ایمان کی حفاظت کا سامان کیسے کیا جائے۔ بہت تیزی کے ساتھ ارتداد و الحاد پھیل رہا ہے۔ ہماری بہت سی بہنیں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں، نوجوان بہک رہے ہیں، اور سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے مسلسل نوجوانوں اور عام مسلمانوں کو دین سے بیزار کرنے کی کوشش چل رہی ہے، اور ہماری غفلت کا یہ حال ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو دین سکھانے کی اور ان کے مزاج کو دینی بنانے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس لیے ان چند تمہیدی جملوں کے بعد میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی فکر اپنے بچوں کے کھانے کی، کپڑے کی، علاج کی، رہائش کی کرتے ہیں، اس سے زیادہ فکر اس بات کی کریں کہ یہ بچے مسلمان بن کر جئیں اور مسلمان بن کر مریں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے سامعین کرام، وہ ہم سب کے لیے سننا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ دینی تعلیم چاہے آپ اپنے بچوں کو براہ راست مدارس میں داخل کر کے دلائیں، یا جو مساجد کے اندر مکاتب قائم ہیں ان میں ان کو داخل کرائیں، اور ان کو قرآن پاک، دینیات، اردو زبان، بنیادی عقیدے اور جو دین کی ضروری باتیں ہیں وہ سکھائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے ماحول کو دینداری والا ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ ہماری دینداری کا یہ حال ہے کہ اگر بہت متقی پرہیزگار ہیں تو خود نماز کی پابندی کریں گے، مسجد میں چلے جائیں گے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد تلاوت بھی کر لیں گے، کچھ ذکر و اذکار بھی کر لیں گے، تسبیحات بھی پڑھ لیں گے، بہت شوق ہے تو اشراق و چاشت بھی ادا کر لیں گے۔ لیکن گھر کے کتنے افراد نماز پڑھتے ہیں؟ عورتیں نماز ادا کرتی ہیں یا نہیں؟ بچے اور بچیاں نماز ادا کرتی ہیں یا نہیں؟ اس کی پوری فکر نہیں رہتی۔ اس لیے ہم اپنی دینی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اپنے گھر کے افراد کو بھی دین سے وابستہ کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں ہمیں اپنی نماز کی فکر ہے، وہیں اس کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ گھر کے اندر کوئی بے نمازی نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ حکم دیا ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو تنبیہ کرو اور مارو۔ مگر آج حال یہ ہے کہ محلے کے اندر شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جہاں 100% نماز پڑھنے والے افراد ہوں، مرد بھی نماز پڑھتے ہوں، عورتیں بھی نماز پڑھتی ہوں، بچے بھی پڑھتے ہوں، بچیاں بھی پڑھتی ہوں، مرد مسجد میں جماعت کا اہتمام کرتے ہوں۔ اسی طریقے سے سب لوگ زندگی کو سنت و شریعت کے مطابق گزارتے ہوں۔ کھانے پینے کی کیا سنت ہے، سونے اٹھنے کی کیا سنت ہے، بچوں کو سکھایا جائے۔ ایسا نہیں کہ ان کو کھانا دے دیا جائے کہ جیسے چاہو کھا لو، بلکہ اپنے سامنے بٹھا کر ان کو کھانے کی سنت بتائی جائے کہ بیٹا سنت یہ ہے کہ ہاتھ دھو کر آؤ، دسترخوان بچھا کر بیٹھو، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر دو، دانے ہاتھ سے کھاؤ، اپنے قریب سے کھاؤ، اور کوئی دانہ اگر گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھاؤ۔ کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح چاٹ کے صاف کر لو، انگلی کو صاف کرو، اس کے بعد ہاتھ دھو لو، اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کی جو دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، اس دعا کو پڑھو۔ اسی طرح سونے کے لیے جب جائیں تو ان کو بتایا جائے کہ سونے سے پہلے کیا دعا پڑھنی ہے، کیا پڑھ کر سونا چاہیے، سو کر اٹھنے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے۔ بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جاتا ہے،
گیم کھیلنے کے نام پر وہ موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ معلوم نہیں کہ موبائل کے اندر کیا الا بلا چیزیں بھری ہوتی ہیں۔ بعض انتہائی گندے قسم کے مخرب اخلاق پروگرام اس کے اندر آتے ہیں جنہیں بچے دیکھتے ہیں، اس سے ان کی عادت خراب ہوتی ہے، ان کا مزاج خراب ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گھروں کے اندر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ملٹی میڈیا موبائل موجود ہی نہ ہو، اور اگر ہو تو جو ذمہ دار افراد ہیں ان کے کنٹرول میں ہو۔ اگر کسی بچے کو کسی ضرورت سے دیا جائے تو اس کی نگرانی کی جائے۔ خاص طور سے جو بچیاں ہیں اسکولوں میں مدرسوں میں پڑھنے والی بچیاں، ان کے ہاتھ میں ہرگز بڑا موبائل نہ دیا جائے۔ وہ اپنی سہیلیوں کے نام پر کسی سے باتیں کرتی ہیں، کسی سے ان کا تعلق ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے دیندار گھرانوں کے اندر اس طرح کے حادثات پیش آ رہے ہیں، بلکہ بعض عالمہ بچیوں کا بھی غیروں کے ساتھ جانے کا حادثہ پیش آ چکا ہے۔ اس لیے ایسا کوئی راستہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو گھر کے اندر کا ماحول ہے، ہر چیز پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ ہمارا ماحول دینداری کا ماحول ہو، کوئی بھی بچہ غیر تعلیم یافتہ نہ ہو، دین کی تعلیم ہو، کلمہ، نماز اور جو ضروری احکام ہیں ان کو سمجھائے اور سکھائے جائیں۔ گھر کے اندر ان کو کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، کھانے کی دعا، کھانے سے فارغ ہونے کی دعا، اسی طرح استنجا خانے میں جانے، استنجا خانے سے نکلنے کی وغیرہ کی دعائیں ان کو سکھلائی جائیں اور ان کی مشق کرائی جائے۔ اس وقت یہ بہت ضروری اہم بات ہے۔ اس کے علاوہ وہ ہمارے جو بڑے بالغ نوجوان یا اور زیادہ عمر رسیدہ لوگ اب تک دینی تعلیم سے بالکل نابلد بیان ہونے، بچپن میں قرآن نہیں پڑھا ہے، وہ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پڑھنے کا زمانہ چلا گیا ہے۔ جو فکرمند حضرات مکاتب قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح مشورہ کر کے مسجد کے اندر، کسی گھر کے اندر تعلیم بالغان کا انتظام کریں۔ جن لوگوں نے بچپن میں قرآن پڑھا ہے اور اس کی تصحیح نہیں کی ہے، وہ بیٹھ کر قرآن پاک کی تصحیح کریں، اور ہر ایک کو آمادہ کیا جائے کہ گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول بنایا جائے۔ انشاءاللہ اس سے رحمت کے فرشتے آئیں گے، شیطان کو دخل اندازی کا موقع نہیں ملے گا۔ ہم اپنے معمولات کی پابندی تو کریں ہی، اس پر ہمیشہ گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیحات کی پابندی کریں۔ اس کی فکر تو ہو جاتی ہے، مگر اس وقت اپنی ذمہ داری ہے، اور میں اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ مکاتب کے قیام کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہر مسجد کے اندر مکتب ہونا چاہیے، کوئی مسجد خالی نہیں رہنی چاہیے، اور کوئی بچہ یا بچی غیر تعلیم یافتہ نہیں رہنی چاہیے۔ اجتماعی طور سے اس کے لیے مشورے کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی صلاحیت دی ہے اس سے اعتبار سے محنت کریں۔ آج اتنی گفتگو پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور عطا فرمائے، فکر عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ میری اس ویڈیو کو آگے جتنا زیادہ ہو سکے شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔